وفي كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، اور یہ ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض معاشرتی پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، اور معاشرے کی کمیونٹی کی اصلاح کے حوالے سے اللہ نے لوگوں کو ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جو باہمی مشورے کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، اس طرح کے جو باہمی مشورے ہیں عام طور پر ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کوئی خیر نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس باہمی مشورے کے اندر اللہ کا ذکر ہو، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا اس کے اندر تذکرہ ہو، تو پھر اس باہمی مشورے میں، باہمی کلام میں خیر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث میں ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہے، سوائے اس کلام کے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو، یعنی جس میں آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کوئی بھی بات نہ ہو، ایسا کلام انسان کے لیے باعث خیر نہیں ہے، ایسی بات انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ البتہ اگر کوئی ایسا مشورہ کرتا ہے کہ جس کے اندر صدقے کا حکم ہو، یا معروف کا حکم ہو، یا اصلاح کا حکم ہو۔ معروف کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر اچھے کام کو اور ہر اچھی بات کو، یعنی چند لوگوں کے درمیان جو مشورہ ہو رہا ہو، اس کے اندر کسی بھی اچھی بات کا تذکرہ کیا جائے اور آپس میں مشورہ کیا جائے کہ ہم یہ خیر کا کام کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی مظلوم کی مدد کریں گے، کسی حاجت مند کی مدد کریں گے، کسی بیمار کی مدد کریں گے، یا اسی طرح سے اور بھی فلاح و بہبود کے اور نفع رسانی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کام کا تذکرہ ہو تو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت کے پیش نظر دو چیزوں کو الگ سے بیان فرمایا، ایک صدقے کو اور ایک اصلاح کو۔ صدقہ کہتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کو، اور اصلاح کہتے ہیں کسی سے نقصان کو دور کرنے کو۔ تو اور اس کے اندر تمام طرح کے صدقات داخل ہیں، چاہے صدقات واجبہ ہو، زکوٰۃ ہو، نفل ہو، یعنی انسان اپنا مال خرچ کرے کمیونٹی کی اصلاح کے لیے، کمیونٹی کی، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی سوچیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کے لیے سوچنے پر محدود نہ رہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے بھی سوچیں۔ آج کل جس طرح سے چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، تقریباً ہر شخص اپنے لیے سوچ رہا ہے،
غزہ کی صورتحال دیکھ لیں، 57 ممالک ہیں، سب کو صرف اپنی حکومت کی، اپنے ملک کی، اپنی گدی کی، اپنی بادشاہت کی اور اپنے عہدے کی فکر ہے، امت کی فکر نہیں ہے۔ ورنہ تو امت پوری دنیا کے اندر امت واحدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بحرین کی امت ہو تو وہ کویت کی نہیں ہو سکتی، وہ قطر کی نہیں ہو سکتی، وہ فلسطین کی نہیں ہو سکتی، غزہ کی الگ ہو، مصر کی الگ ہو، سعودی کی الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو حدود کے اندر اور جغرافیائی تقسیم کے اندر منقسم نہیں فرمایا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو امت واحدہ قرار دیا۔ تو یہ صورتحال اس کی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس آیت کے اندر مذمت فرمائی ہے اور یہ ترغیب دی ہے کہ ہم جو ہے امت کی فکر کریں اور دوسروں کی فکر کریں۔ اسی طرح سے اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کسی دو شخص کے درمیان اختلاف ہو گیا، تنازع پیدا ہو گیا، تو اب ہم فکر کریں کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح سے صلح کرائی جائے، دونوں کے جھگڑے کو، دونوں کے تنازع کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس کا کیا حل ہوگا، کیا تدبیر اختیار کریں کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے اور پھر یہ پہلے کی طرح آپس میں محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے لگیں۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے اور فساد کو ختم کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نماز روزے سے بھی افضل اس عمل کو قرار دیا ہے۔ آج ہمارے دل کو تسکین ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا چلتا رہے، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا چلتا رہے، ہم پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ لیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں، ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں اور اس جھگڑے سے خوش ہونے کو بھی دینداری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جھگڑے کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمام کام، چاہے آپ کسی بھلائی کا مشورہ کریں، آپ کسی کو نفع پہنچانے کا مشورہ کریں، آپ کسی کے درمیان صلح کرانے کا مشورہ کریں اور کوشش کریں، یہ سارا کا سارا کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ہے لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں، لوگوں کے اکثر مشوروں میں، الا من امر بصدقہ، مگر وہ شخص جو صدقے کا حکم دے، یعنی صدقے کی ترغیب دے، او معروف، یا کسی اچھی بات کی ترغیب دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو ایسا کرے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے مطابق